بصیرت اور بصیرت حاصل کرنے کی ضرورت، بصیرت کی آج کی امت کو، امت اسلامی کو، مومنین کو، خاص کر جوانوں کو کس قدر ضرورت ہے، شاید کسی زمانے میں اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو، چونکہ جس دور میں شبہات اور خطرات اور فکری انحرافات جتنا زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ وہاں پر بصیرت کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی چلی جائے گی۔ اور آج کے دور میں جس قدر شبہات اور خرافات ہیں، اس کو آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، آج سے ہمارے بزرگان بھی یہاں تشریف فرمائے، آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، اس سے پہلے اس طرح کے اتنے شبہات، اتنے فکریں، اتنے کنفیوژن نہیں ہوا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا سے جہاں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ بصیرت نہ ہونے کی بنیاد پر، اچھے لوگ، اچھی نیت بھی ہوتی ہے، اچھے ارادے بھی ہوتے ہیں، لیکن بصیرت نہ ہونے کی بنیاد پر خود کو بھی نقصان پہنچا جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی، قوم کو بھی، دین کو بھی، شیعت کو بھی، اسلام کو بھی۔ ممکن ان کی نیتیں ٹھیک بھی ہوں، ان کے ارادے ٹھیک بھی ہوں، لیکن بصیرت کی کمی بہت بڑے نقصانات اور خطرات کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم آخر میں چند نمونے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن شروع میں قرآن کی آیت اور ایک دو کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اور بھی جگہوں پہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، اللہ کی صفت بھی ہے کہ اللہ کی جہاں بہت ساری صفات ہیں، وہاں پر اسماء حسنہ جو لہ الاسماء الحسنہ، اللہ کی ذات کے لیے جو اسماء حسنہ ہیں، اس میں ایک نام اللہ کا ہے بصیر۔ بصیر جیسے بہت ساری اللہ کی صفات ہے، علیم، قدیر، حکیم، ہے نا، غفار، ستار، متعدد اللہ کے 100 صفات جو ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ کی ہے بصیر۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تمام صفات، جتنے بھی کمالات کسی بھی انسان میں نظر آتے ہیں، ان سب کا منبع اور سورس جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ کی ذات میں، انبیاء کی ذات میں، امیر المومنین کی ذات میں، ائمہ کی ذات میں، اور بعد میں اس راہ پر چلنے والے علماء، مجاہدین، ان کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں، وہ ساری صفات کی بازگشت ہوتی ہے ذات پروردگار کی طرف۔ تو اس صفت سے اللہ نے خود قرآن میں اپنے آپ کو متعدد بار یاد کیا، علیم، بصیر، مختلف کلمات کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کہہ دیں، قل یا رسول اللہ آپ کہہ دیں کہ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ میرا راستہ کیا ہے؟ اور رسول اللہ کے راستے کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ محور ہے دین کے کسی بھی عمل کا۔ محور کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت پانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف حرکت کرنا، اللہ کی طرف قدم بڑھانا، الہی زندگی جینا، الہی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ من اللہ، زندگی کا الہی رنگ، اور الہی رنگ سے زیادہ حسین اور خوبصورت رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف دعوت وہی دے سکتا ہے جو خود سالک اللہ ہو، جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہو۔ ابھی آپ آج کے اس عظیم دن میں تاریخ کے عظیم بابصیرت انسان، فقیہ، مجاہد، مدبر، مفکر، شجاع، اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ شہداء میں شہید رئیسی ایسے انسانوں کا بھی ذکر سنا کہ جو بصیرت میں بہت ہی عظیم تھے، یعنی ان درجات تک اگر پہنچے ہیں تو ان مقامات تک پہنچنے میں ان کی بصیرت نے بہت ہی عظیم رول ادا کیا ہے۔ میں کچھ نمونے اور پیش کروں گا کہ اور بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس ممکن ہے بہت ساری خوبیاں ہوں، لیکن بصیرت نہ ہو تو وہ پورے ملک کو نقصان پہنچا کے چلے گئے ہیں۔ تو شہید ابراہیم رئیسی کے جو ایک بہت ہی عظیم ان کا کمال تھا اور جو درجہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے بصیرت حاصل کی تھی، بصیرت کے بلند مقام تک پہنچے تھے۔ میں شروع میں ایک جملہ آپ کو عرض کروں آپ کی خدمت میں، شاید پتہ نہیں بعد میں موقع ملے یا نہ ملے، کہ تاریخ میں ہم مختلف پہلو سے کربلا کو یاد کرتے ہیں۔
کربلا کے عظیم مجاہدین اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا کے تمام شہداء کے درمیان میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے بعد ایک نام جو بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی بڑا ہے، وہ سبھی جانتے ہیں، وہ کون سا نام ہے؟ علمدار حسین ابن علی، علمدار کربلا، یعنی جناب ابوالفضل العباس۔ اب اللہم صلی علی محمد۔ ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں بہت سارے صفات ہوں، ذاکرین سے سنا ہو، علماء سے سنا ہو، متعدد صفات اور بہت ساری عظمتیں، وفاداری، شجاعت، استقامت، صبر، حمایت، یہ کتنی ساری صفات آپ کے اگر بیٹھیں گے گننا شروع کریں گے تو بہت ساری صفات آپ کے ذہنوں میں آئے گی۔ لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا عظیم امام، اللہم صلی علی کو آپ یاد فرماتے ہیں تو ہم ممکن ہے اپنے مصائب میں، اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں کبھی وہ کلمہ نہ کہیں جو امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک کچھ چیزیں اور زیادہ اہم ہوتی ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام کے نزدیک دوسری چیزیں ہیں۔ یہ فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تلوار چلانا، جنگ کرنا، نیزے لے کے جانا، مشکلہ بھرنا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، واقعہ اہم ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سب کا کسی کا بھی ذکر نہیں فرمایا ہے۔ امام کے سامنے جب تاریخ کے اتنے عظیم مجاہد کا ذکر ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرت میں بہت ہی عمیق، نفوذ کر جانے والی بصیرت، گہرائیوں تک پہنچ جانے والی بصیرت۔ بصیرت کے معنی میرے خیال سے آپ سبھی جانتے ہوں گے، ہم بہت اس پہ تفصیل میں نہیں جانتے۔ بصیرت کا آسان معنی یہ ہے، ایک ہوتی ہے بصارت اور دوسری ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت یعنی آنکھوں سے دیکھنا، ہے نا، بصارت یعنی آنکھوں سے دیکھنا، جب انسان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں۔ بصارت یعنی یہ سامنے جو چربی کی آنکھ ہے یا مختلف چیزوں سے بنی ہوئی اس سے دیکھنا، لیکن بصیرت یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا، روح سے دیکھنا، دل کی گہرائیوں سے دیکھنا، اور یہ بہت ہی عظیم سے، اس کو انگریزی میں آپ لوگ کہتے ہیں انسائٹ، اس سے اندازہ ہو گیا، جوانوں کا اندازہ ہو جائے گا، تاکہ اس کلمے کے بارے میں اگر ہم تھوڑی دیر آپ کا وقت لیں تو معلوم ہو کہ کس کلمے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور یہ کتنی اہم چیز ہے کسی بھی ایک انسان کے لیے، کسی بھی ایک مومن کے لیے کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے پاس دوسری سینکڑوں صفات موجود ہوں، سینکڑوں خوبیاں موجود ہوں، لیکن اگر بصیرت موجود نہیں ہو تو ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، قوم کو نقصان پہنچا رہا ہو، دین کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ اس لیے جملہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بصیرت یعنی گہرائی سے کسی مسئلے کو دیکھنا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں ان کی عقل میں ہوتی ہے۔ یہ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ اسی چیز پہ سب یقین کر لیتے جو دکھائی پڑتا ہے، بس سامنے جو دکھائی پڑ رہا وہی سب کچھ ہے، کیا اخبار میں آ گیا، کیا میڈیا پہ آ گیا، کیا سوشل میڈیا پہ آ گیا، کیا گودی میڈیا بیان کر دیا، کسی نے کیا بیان کر دیا، کیا ویسٹرن میڈیا نے بیان کر دیا۔ یہ بہت اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ آ کر وہ ویسٹرن میڈیا سے مثلا ویسٹرن میڈیا کو سورس بنا کے ایران کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایران جب اتنا دشمن سے آپ لے کے فلسطین کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، کس سے لیتے ہیں؟ یہودی میڈیا سے، ویسٹرن میڈیا سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی آنکھوں میں رکھا ہوا ہے، یہ بس آنکھوں ہی سے دیکھتے ہیں، جو آنکھوں سے دکھے اسی کو حق مانتے ہیں، اسی کو سچ مانتے ہیں۔ اب اسے بہت ساری بحثیں کی ہیں بزرگان نے کہ آنکھوں کی دیکھنے والی چیزیں، بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں، اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ مسائل کے لیے فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان میں فاصلہ کیا، فرمایا کہ 4 انگل کا، کان سے جو سنا جائے وہ جو ہے ممکن حق نہ ہو، آنکھوں سے دیکھا جائے، تو کان کے سننے کے مقابل میں آنکھوں سے دیکھنا یہ زیادہ نزدیک حق سے نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ سنی ہوئی چیزیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت ساری افواہیں ہوتی ہیں بالکل غلط ہوتی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، حق کتابوں سے زیادہ باطل کتابیں لکھی گئی ہیں۔
अतः दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर शियत में बहुत सारी ऐसी किताबें मौजूद हैं और दीगर फिरकों में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो बातिल किताबें हैं। लोग उसी को सोर्स बना कहते हैं कि फलां किताब में है। किताब में होना अहम नहीं है, ये देखें कि मेयारों से कितना नज़दीक है, हक़ से कितना ज़्यादा करीब है। तो जिनकी अक्लें उनकी सिर्फ आँखों में होती है, वो आँखों ही से देख के हर चीज़ का फैसला कर लेते हैं। वो सितारों को देखेंगे छोटे छोटे दिख रहे हैं तो वही समझेंगे कि सूरज तो बहुत बड़ा है लेकिन सारे सितारे छोटे हैं। हमारे घर के मोहल्ले का दरख्त भी बड़ा दिख रहा है फला, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। दो पटरियां जब मिलती हैं तो वो आगे दूर देखें तो वो एक जैसी मिलती हुई दिख रही होती हैं। अभी आप आसमान को पहाड़ों पर आप दिख रहे हैं कि पहाड़ों पर आसमान गिरा जा रहा है, लेकिन गिर रहा है नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी बहुत सारी सैकड़ों मिसालें देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें आँखों से दिखती हैं, हम बसारत से देखते हैं लेकिन वो सही नहीं होती। अब आप सब समझते हैं कि वो जो पहाड़ के ऊपर आसमान से मिलता हुआ पहाड़ दिख रहा है वो सही नहीं, क्यों सही नहीं है? इसलिए कि आंखें तो ये कह रही कि आँख पहाड़ से आसमान दिख रहा है मिलता हुआ, लेकिन बसीरत हमारी कह रही कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे जितना फासला यहाँ पर जो है आसमान और ज़मीन का है उतना ही फासला उन पहाड़ों पर थोड़ा सा ज़रा सा फ़र्क हो जाता है। मसलन गर्मियों में जो है ये फासला 91 मिलियन किलोमीटर का होता है, ठंडक में 93 मिलियन किलोमीटर का होता है। ये फासला होता है, लेकिन ये फासला बहुत ज़्यादा फासला है। इतने फासले से ये होता है कि थोड़ा ठंडक गर्मी का फ़र्क हो जाता है। अभी आप मज़े से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठंडक में थोड़ा परेशान होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में कि जिनको आप आँखों से देखेंगे तो आँखों से देखने पर भरोसा नहीं कर सकते, उसके लिए बसीरत का होना लाज़िम है। अब ये सामने दिखने वाली चीज़ें ये तो छोड़ें, इतनी अहम चीज़ नहीं, अगर आप ना भी बसीरत का इस्तेमाल करें तो भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। अगर पहाड़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप यही यकीन कर लें हमारा कोई बच्चा कि देखो उधर आसमान पहाड़ से मिल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला? कुछ फ़र्क पड़ने वाला। लेकिन अगर ज़िंदगी में बसीरत ना हो, अगर दीन में बसीरत ना हो, अगर दीन के सियासी मसाइल में बसीरत ना हो, अगर आलमी मसाइल में बसीरत ना हो, तो इंसान फिर बहुत ज़्यादा नुकसानात का बाइस हो सकता है। यानी वहाँ पर गहराई ज़रूरी है, लाजिम है। यहीं पर अमीरुल मोमिनीन का एक कलाम आपके सामने पढ़ दूँ, बाद में ये आयत फिर दोबारा मैं उसका एक जुमला पढ़ूँगा। इमाम फरमाते हैं कि नहजुल बलागा में ये खुतबा नंबर 153 है, गालिबन एक खुतबा इधर उधर भी हो सकता है अलग अलग नहजुल बलागा में। इमाम फरमाते हैं कि फ़इन्नमल बसीरो मन समिया फ़तफ़क्कर, बसीर इंसान वो है कि जो सुन के सिर्फ नहीं मान ले, सिर्फ देख के नहीं कि हाँ ये बात सही है, सुने तो उस पर तफक्कुर करे, उस पर गौर करे, अखबारों में देखे, मीडिया पे सुने, सोशल मीडिया पे सुने, यहाँ की खबर सुने, अफवाहें सुने, तो उस पर तफक्कर, बगैर फिक्र के किसी चीज़ को कबूल न करें। तो एक चीज़ हमारे ये बिरादरान, हमारे जवान, अभी हमारे दोपहर के प्रोग्राम में किसी बिरादर ने अर्ज़ किया था कि वही अमेरिका से बैठा हुआ एक शख्स जो पहले फ़ारसी में अमामा लगा के लोगों को धोखा देता है और उर्दू में टाई लगा के लोगों को धोखा देता है, और वो टाई लगाकर दीन की बातें सुनते हुए बहुत सारे जवान मुतासिर हुए, देखो ये तो टाई लगाया हुआ आदमी जो है इस तरह के मुनाजरा कर रहा है। लेकिन जब वो अहले बैत के लिए मुनाजरा भी कर रहा होता है तो वहाँ भी एक मकसद होता है कि तफरका फैलाए, शिया सुन्नी के दरमियान में तफरका डाले वहाँ भी, यानी जब बहुत सच्ची बातें कर रहा होता है तब भी वो तफरके का काम अंदर अंदर चल रहा होता है। तो उसको देख कर लोग जज्बाती बातें सुन के कि अहले बैत की बातें हो रही, मैं नाम नहीं लेता हूँ, अहले बैत की बात कर रहा है, तो उससे क्या होता है, धोखा खा जाते हैं, धोखा खा के उसे सुनना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन बसीरत से फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब ये तो अल्लाह के इंतज़ाम ऐसा होता है कि ऐसे लोगों की ज़बान से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि उनकी हकीकत सामने खुल कर आ जाए, खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे शहीद इब्राहिम रईसी के बारे में, यानी दुश्मन भी
ایسے عظیم انسان کی شہادت، چلو دشمنی رہی ہو، بہت سارے لوگوں کی دشمنی تھی، اسرائیل کو دشمنی تھی، امریکہ کو دشمنی تھی، اور ایک جملہ ہم نے چند دن پہلے لکھنؤ میں کہا تھا کہ شہید ابراہیم رئیسی، چلو ایک چند نام اور بھی شامل کر لیں، شہید ابراہیم رئیسی، رہبر انقلاب شہید سید حسن نصر اللہ، امام خمینی، اس جیسے آغا مصباح یزدی، شہید مطہری، یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، شہید باقر استاد، اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دشمنوں کے دل میں بھی رہتے ہیں اور دوستوں کے دل میں بھی رہتے ہیں، لیکن کس طرح دشمنوں کے دل میں خوف بنا کے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، دوستوں کے دل میں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور عزیزو، جلدی سے میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں، کسی انسان کے عظیم ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے، ایک پہچان تو میں نے دوپہر میں عرض کی تھی کہ عظیم ہونے کی پہچان یہ کہ کتنے لوگوں پر کتنی اچھے اثرات چھوڑ کے گیا ہے، یہ ایک انسان کے عظیم ہونے کی نشانی ہے نا۔ اس کے بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں نے خالی 2-3 منٹوں میں بتایا تھا کہ ایک انسان کے عظیم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ کتنے انسانوں پر کتنا زیادہ اچھا اثر ڈال کے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دوسری پہچان ایک انسان کے عظیم ہونے کی یہ ہے کہ عظیم انسان وہ ہوتا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ نفرت بھی کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سوچنے کی بات، کیونکہ معمولی انسانوں سے کوئی نفرت کیا کرے گا؟ عام انسان سے کوئی کیوں نفرت کرے؟ نفرت کرنے کے لیے تو کچھ چاہیے نا۔ جیسے معمولی لوگوں سے کوئی بہت زیادہ محبت بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، زندگی گزر جاتی ہے، میاں بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ مثلا آپ یہاں کرگل میں ہیں، آپ سے جو ہے دلی کے لوگ کیوں، البتہ دلی کے لوگ کرتے ہیں، حکومت والے ان کو چھوڑ دیں، ہم لکھنؤ کے لوگ مثلا کیوں کوئی دشمنی کرے، کیوں کوئی محبت کرے، ہے نا؟ بس ہاں ایمانی رشتے کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، لیکن دشمنی کیوں کرے؟ لیکن اگر حق کی آواز آپ بلند کرتے ہیں تو حتماً باطل کے دل میں نفرت ہوگی۔ اگر کچھ لوگ برا مان رہے ہوں تو یہ دیکھیں کہ کون برا مان رہا ہے، اگر آپ سے کسی کو دشمنی ہے تو یہ دیکھیں کہ کس کو دشمنی ہے، اگر اچھے لوگوں کو دشمنی ہے تو وہاں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن اگر برے لوگوں کو ہم سے دشمنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ ہم اس لائق ہیں کہ باطل طاقتیں ہم سے دشمنی رکھتی ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ باطل ظالم ہم سے ہمارے دشمن ہیں۔ امام خمینی کی رحلت کو 35 سال ہو گئے، لیکن آج تک بھی شدید دشمنی ہے۔ کس کو دشمنی ہے؟ باطل طاقتوں کو دشمنی ہے، باطل فکر رکھنے والوں کو دشمنی ہے۔ تو یہ تو عظیم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر اسرائیل کو دشمنی ہے، اگر امریکہ کو دشمنی، خدا نہ کرے کہ مومنین میں سے بھی کسی کو دشمنی ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو لے جا کے اسرائیل اور امریکہ کے فہرست میں کھڑے کر دیں، لیکن مومنین کو بہرحال نہیں، البتہ بعض لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی آوازیں سننے میں آتی ہے، امام خمینی سے بغض، یہی CIA کے چینل جو ہے جو چلاتا ہے، یہی ٹائی لگانے والا ٹائی، جی ہاں، وہ امام خمینی سے کتنا بغض کرتا ہے، رہبر انقلاب سے کتنا بغض کرتا ہے، تو وہ خود پہچان ہے۔ میں یہاں پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا ہوں، میں ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، مختصر ہے اور آسان بھی ہے، کیونکہ شہید مطہری کچھ کتابیں بہت سخت ہیں، وہ آپ پہلے نہ پڑھیے گا، چونکہ وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سب چھوڑ دیں گے، پہلے آسان کتابیں پڑھیے۔ تو آسان کتابوں میں سے ایک یہ ہے کہ جاذبہ و دافع امام علی علیہ السلام، امام علی کا جاذبہ اور دافع، یعنی امام علی کا اٹریکٹ کرنا، جذب کرنے کی طاقت اور دفع کرنے کی طاقت۔ امیر المومنین جہاں اہل حق کو، مومنین کو جذب کرتے تھے اور اتنا جذب کرتے تھے کہ آج 1405 سال گزر جانے کے بعد بھی امیر المومنین سے عشق کرنے والے پوری دنیا میں اتنے ہیں کہ لاکھوں لوگ جان دینے کو تیار ہیں، یقینی طور پر جان دینے کو تیار ہے، لاکھوں کی تعداد میں جان دینے کو۔ یہ عشق ہے، یہ جاذبہ ہے، یہ امیر المومنین کا جاذبہ ہے، کس طریقے سے لوگوں کو جذب کرتے ہیں۔ لیکن ایک عظیم انسان صرف لوگوں کو جذب ہی نہیں کرتا،
اگر اہل حق کو جذب کرتا ہے تو باطل کو دفع بھی کرتا ہے۔ باطل کے دلوں میں بیزاری بھی ہے، باطل کے دلوں میں نفرت بھی ہوتی ہے، باطل کے دلوں میں بغض ہوتا ہے۔ صرف حاکم شام کو بغض نہیں تھا، بلکہ آج بھی امیر المومنین سے بغض کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ امیر المومنین کی عظمت کی دلیل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں سوچے کہ امیر المومنین سے بھی لوگ کیوں بغض کرتے تھے۔ اگر بغض کرتے تھے تو اس سے امیر المومنین کے کردار میں کچھ کمی نہیں آ رہی، بلکہ یہ امیر المومنین کے عظیم ہونے کی دلیل ہے کہ دنیا کی باطل طاقتیں اس زمانے میں بھی امیر المومنین سے بغض کرتی تھی، آج بھی بغض کرتی۔ اور اس معیار میں آپ جا کے امام خمینی کو دیکھ سکتے ہیں، چونکہ امیر المومنین کے قدموں کی خاک ہیں، رہبر کو دیکھ سکتے ہیں، سید حسن نصر اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے بہت سارے مراجع ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، شہید ابراہیم رئیسی کو دیکھ سکتے ہیں، میڈیا نے کیا کیا چلایا، شہید ہوتے ہی ہمارے انڈیا میڈیا ان کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلائیں، کس طرح سے ذہن کو خراب کرنا چاہا، لیکن جب دیکھا کہ 1 کروڑ لوگ کسی کے جنازے میں آنکھیں روتی ہوئی، دل روتا ہوا، آنکھیں اشکبار، ایسے لوگ جب آئے تو پھر رخ بدل گیا۔ یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم انسان ہونے کی پہچان ہے، اور یہیں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام جوانوں سے، خاص کر کہ زندگی آپ کی ہے، آپ کوشش کریں کہ ایسے اثرات اس دنیا میں ڈالنے کی کوشش کریں، جتنا بھی دائرہ ہو۔ ظاہر ہر ایک امام خمینی نہیں بنتا، ہر ایک ابراہیم رئیسی نہیں بنتا، لیکن جتنے بھی دائرے آپ کے ہوں، جہاں تک آپ کا اثر ہو، وہاں پر اتنے اچھے اثرات ڈالیں کہ اہل حق کے دلوں میں آپ کی محبت ہو، عشق ہو، اور باطل کو بیزاری ہو تو ہو، لیکن یہ کہ ہاں ہر ایک کو باطل نہ بنانے لگیں، اپنے مومنین کو ذرا ذرا سے اختلاف کی بنیاد پہ یہ بھی باطل ہے وہ بھی باطل ہے، نہیں، اختلاف ہوتا ہے، اختلافات کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اگر تھوڑا اختلافات کو کم کر دیا جائے تو خود بخود قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ مومنین کو قرآن کے قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھی اشداء الکفار رحماء بینہم، دشمنوں پر بہت شدید اور آپس میں رحم دل۔ آپس میں یعنی کیا؟ اگر تھوڑا نظریاتی اختلاف بھی ہے، تھوڑا سا فرق بھی ہے، جو فرق ہوتا ہے کبھی کبھی ہر جگہ ہوتا ہے، 2 بھائیوں میں، 2 گروہوں میں، 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تو آپس میں اگر رحم دلی سے پیش آئیں گے تو بہت سارے فرق خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ساری دشمنی کو سنبھال کے رکھیں کس کے لیے ہے؟ ساری دشمنی کو سنبھال کے رکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی باطل طاقتوں کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اللہ ایسا موقع نصیب کرے کہ اپنوں سے لڑائی نہیں لڑی جائے، اپنوں سے زیادہ اپنی انرجی نہ خرچ کی جائے، بلکہ باطل طاقتوں کے مقابل میں ہمیں حق کے لیے لڑنے اور حتی جان دینے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے ساتھیوں کی بات تھی، اور یہیں پہ پھر ہم آیت پہ لوٹاتے ہیں کہ قرآن یہاں پر رسول اللہ کے لیے بھی کہتا ہے اور رسول اللہ کی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی کہتا ہے، انا ومن اتبعنی، میرا بھی طریقہ یہی ہے۔ قرآن رسول اللہ سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میرا بھی طریقہ یہی ہے، ومن اتبعنی، اور جو ہماری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی طریقہ یہی ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ، اللہ کی طرف دعوت بصیرت کے ساتھ۔ اب میں اس موضوع پہ ابھی نہیں جا رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت، پھر ایک جملہ سے کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ بہرحال ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں 50 کروڑ 80 کروڑ کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے معبود سے آشنا نہیں ہیں، اپنے رب سے آشنا نہیں ہیں، اپنے خالق سے آشنا نہیں ہیں، اور رب اور خالق کی تلاش تو انسان کی فطرت میں ہے، لہذا اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے کرتے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اور 21ویں صدی میں ہم موجود ہیں، لہذا ہماری بھی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ عبد و معبود کو کیسے قریب کیا جائے، کیسے نزدیک کیا جائے۔ پہلے زمانے میں آپ کہہ سکتے تھے کہ میں ادھر دور دراز کے علاقے میں رہ کے کیا کر سکتا ہوں، لیکن ابھی سوشل میڈیا نے بالکل ساری دنیا کو جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال ادعو الی اللہ کا عمل اور یہ کوشش، یہ سفر جاری ہے، لیکن کیسے جاری ہو، کیسے کیا جائے؟ فرمایا اللہ
بصیرت، بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ عمل ہو، معجزہ دکھا کے نہیں، جذبات کے ساتھ نہیں، اکسا کر نہیں، بلکہ بصیرت کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ اور بھی بہت سارے طریقے اپنا سکتے تھے، بہت سارے لوگ جذب ہو جاتے، قرآن اس طرح نازل ہوتا، رسول اللہ کے دل پہ نازل نہیں ہوتا بلکہ آسمانوں پہ آیتیں لکھ جاتی تھی، بہت سارے ارے یہ تو کیا بات ہے، اس کو ہم نہیں مان لیں گے۔ یا بہت سارے جیسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے چینل چل رہے ہیں جہاں پہ اندھ وشواس اور طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مختلف مذہب کے چینل، لوگ جو ہے ان کو طرح طرح کے جو ہے معجزے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر رسول اللہ بھی یہی کام کرتے کہ روزانہ ایک نیا معجزہ دکھاتے تو بہت سارے لوگ آئے تھے، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو معجزے دیکھ کے آتے ہیں دوسرے کے جادو دیکھ کے چلے بھی جاتے ہیں، وہ ٹھہرنے والے نہیں ہوتے۔ ٹھہرتا کون ہے؟ ٹھہرتے وہ لوگ ہیں جو بصیرت کے ساتھ حق کے راستے پر آئے، بصیرت کے ساتھ، گہری سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، گہرائیوں میں جانے کے ساتھ۔ اگر اس کے ساتھ آتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ مضبوطی سے ٹھہرے رہتے ہیں۔ اور میں اب آسان کرنے کے لیے گفتگو کو میں چند نمونے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے نمونے اور موجودہ نمونے، کہ جہاں پر بصیرت تھی تو اس کا کیا نتیجہ ہوا، بصیرت نہیں تھی تو کیا نتیجہ ہوا۔ یہ آسان ہو جائے گی گفتگو، جوانوں کے لیے آسان ہو جائے گی، چونکہ بہت ساری باتیں ممکن ہے یاد نہ رہیں، لیکن نمونے انسان کو یاد رہتے ہیں کہ بصیرت نہ ہونے کا کتنا نقصان ہوا اور بصیرت ہونے کا کتنا فائدہ ہوا۔ رسول اللہ کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس بصیرت نہیں تھی، ساتھ میں تھے، نماز پڑھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ممکن ہے ان کے اندر خلوص بھی پایا جاتا ہو، چونکہ ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے درمیان میں یقینی طور پر ہے وہ خلوص ہے، لیکن تنہا خلوص بھی کافی نہیں ہے اگر بصیرت نہ ہو۔ جس کے نمونے آپ دیکھنا چاہیں تو اسی ملک میں تھوڑا ٹہل کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ کتنے خلوص سے جا کر کہاں کتنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ بعض جگہوں پر کمرے کمرے سونے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنا پیدل چلتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، سب کچھ وہ خلوص سے کر رہے ہیں، ان کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ بصیرت نہیں۔ مختلف مذہب کے لوگ، کسی بھی مذہب کے انسان کو آپ ایتھسٹ لوگوں کو چھوڑیں، بے دین اور ملحد لوگوں کو چھوڑیں، کسی بھی مذہب کے لوگ جو بھی مذہبی کام کرتے ہیں عام ہی سے کرتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، لیکن چونکہ اس میں بصیرت نہیں ہوتی لہذا وہ خطرناک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خلوص بہت ہی عظیم الشان چیز ہے، لیکن خلوص میں بھی بصیرت کا ہونا لازم ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان معی بصیرتی، میرے ساتھ میری بصیرت ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا نہ کسی سے دھوکہ کھایا۔ جو جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے اس کے لیے حق کا راستہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، اور بصیرت ہو تو دھوکہ کھانا ہی نہیں۔ دھوکہ دینا، آپ کے دھوکہ دینا تو عیب کی بات ہے، یہ تو غلط بات ہے، لیکن دھوکہ کھا سکتے ہیں نہیں، دھوکہ کھانا بھی کیا ہے، یہ بھی نقصان کی چیز ہے۔ چاہے کسی سے کوئی امامہ لگا